اچھا، اب ویسے دیکھا جائے تو جو شخص رسم کو فالو نہیں کرتا اس کے لیے تو زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اس چیز کو نبھانے میں. کوئی بھی وہ کام کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ یہ رسم بنی ہوئی ہے، میں نے اس کو توڑنا ہے اور میں نے اس میں سے نکلنا ہے. اور فار ایگزامپل آپ شادی کی ہی مثال لے لیں کہ وہ کہتا ہے میں نے سمپل شادی کرنی ہے، جہیز نہیں لینا یا دیگر رسومات میں نہیں پڑنا. تو وہ تو ایک جینے مرنے کا مقام ہو جاتا ہے، وہ شخص کر ہی نہیں پا رہا ہوتا وہ کام، اور اس کو پوری اپنی فیملی سے جھگڑا کر کے وہ ایک سٹینڈ لینا پڑتا ہے. تو یہاں پہ مطلب اصل میں وہ ایلیمنٹس کیا ہیں، یہ ڈفرینشیٹ کیسے ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے یہ کام کر لینا چاہیے، اور وہ ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں جو آپ کو فورس کرتے ہیں، کمپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے؟ دیکھیے میں تو جتنا بھی اسلام پڑھا سب ہوں، کامن سینس کو انووک کرتا ہے. کامن سینس کی باتیں ہیں کہ رسم کم ہو شادی کی. ہوں، لڑکی پہ بھی بوجھ ڈالا ہے، لڑکے پہ بھی. ایک دوسرے کو ڈپریس کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں آؤ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. یہ ہے نا شادی. تو پھر تو شادی تباہی ہونی ہے. اس لیول کے سیاسی حربے استعمال ہوتے ہیں، نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اس جی، کے بعد کہتے ہیں یہ لو بیٹی لے لو. پوری طریقے سے اس کو تھرو آؤٹ لڑائی غصہ چل رہی دلانے ہوتی کے ہے. بعد بیٹی دے دیتے ہیں اس کو. ہوں، تو یہ کیا ہے؟ کامن سینس کے ہوں، خلاف بات ہے نا. اس کے ہوں، لیے اسلام کے لیکچر کی ضرورت تو نہیں. بینگ اے مسلم یو شوڈ نو، سیرہ پڑھیں، نبی علیہ السلام کی لائف سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام بوجھ اتارنے آیا تھا، بوجھ ڈالنے نہیں. دنیا کی جو 2 نمبر بوجھ ہم نے بنائے یہ اتارنے آیا تھا. آخرت کا بوجھ ڈالنے آیا تھا اسلام. ایک رسم بتائیں جو پاکستان انڈیا میں ہو، جو آخرت میں ہمیں فائدہ دیتی ہو، بتا دیں. میں کہہ دیتا ہوں ہاں ڈال دو یار اس کو. سوچیں تو صحیح. اب کچھ بھی ایسا نہیں ہے. بینگ اے مسلم یو شوڈ نو دا لائٹسٹ ریلیجن دیٹ وی ہیو. آپ ہندو مت میں جا کے 10 دن گزار کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کتنا بوجھ ہے. ایسے ایسے کام کرنے پڑیں گے، آپ روح نہیں مطلب جسم پہ بیماری نکل آئے گی آپ کو. مسلمان اصل میں دنیا میں ان ٹرمز آف ہز یہ جو ریچولز ہے یہ سب سے لائٹسٹ ریلیجن ہے. صرف اللہ کے لیے ہماری رسمیں. آپ ایک رسم اسلام کی نکالیں جو لوگوں کے لیے صرف اللہ کی. جتنی رسمیں ہماری اسلام کی وہ اللہ کے لیے. 5 وقت کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، اذانیں دو جا کے، لڑائیاں کرو اللہ کے لیے لڑائی کرو، کپڑے پہنو اللہ کے لیے پہنو، باہر نکلو اللہ کے لیے نکلو، لوگوں سے بات کرو اللہ کے لیے بات کرو، لوگوں سے ماں باپ کی بھی خدمت کرو تو اللہ کے لیے کرو. سوچیں تو صحیح. صرف اور صرف اسلام کے اندر ساری کی ساری رسمیں صرف اور صرف اللہ کے لیے. That's it. باقی کی ساری رسمیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی تھیں وہ اپنے بڑے بوڑھوں کے لیے بنائی ہوئی تھیں، لوگوں کو اور اپنے آپ کو، اپنے قبیلے کو، اپنے ٹائٹل کو خوش کرنے کے لیے. ٹائٹل کا مطلب ہے اپنی جو بھی آئیڈینٹی بنائی ہے اپنے، کہ میں عورت ذات ہے، میں گجر ہوں، چودھری ہوں، میں پنڈت ہوں، میں جو بھی ہوں. ان کے لیے ایک خاص ایک اس کو انڈاؤمنٹ افیکٹ بولتے ہیں سائیکالوجی میں، وہ پورا کر رہے تھے، اپنا سیروٹونن پورا کر رہے تھے. اسلام میں سیروٹونن صرف اللہ تک پہنچتا. ہمارا ایک ہی الفا ہے، ایک ہی اومیگا ہے. اچھا، اب تو اسکولز میں بھی انکلکیٹ کی جاتی ہے یہ چیز، مختلف ڈیز سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو وہ تو بچوں کی ایک ایجوکیشن کا پارٹ بن گئی ہے وہ چیز. یا ابھی سب کو پتہ ہے کہ خیر نہ بھی کیا تو 3 نسلوں بعد برتھ ڈے اسلام میں شامل ہو جائے گی. 3 نسلیں بھی زیادہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. ابھی ویلنٹائن ڈے اسلام کا حصہ نہیں ہے. کچھ نسلوں بعد اسلام کا حصہ. اسلام میں نہیں داخل کریں گے مگر اس کو پریکٹس نہ کرنے سے وہ بوجھ لیں گے کہ جو نماز چھوڑنے کا بوجھ ہوتا ہے. گناہ ہو گیا. یہ ہے ایموشنالٹی سے میں کہتا ہوں. تو ابھی بھی آپ برتھ ڈے نہ منائیں نا پاکستان میں، دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. اچھا، پھر اس کو ایز آؤٹ کیسے کیا جائے کمیونٹی میں یہ بات؟ مسلمان بینگ اسلام لے آئیں، بس اسلام میں پورے داخل ہو جائیں. ہمت کریں، شاباش، ہوتا ہے، کرنے والے کر رہے ہیں. کہ اس کے خلاف مسلمان اپنے دین کے لیے موومنٹ کرے رادر دین پاکستان کے کلچر کے لیے. ٹھیک ہے. یہ شادیوں کی رسمیں تو ایک ایونٹ ہے نا، کتنی شادیاں کر لیتا ہے ایک انسان کی لائف سائیکل میں. شادی کیا 1 2 3 4 ایونٹس، جس نے 4 کرنی ہو، ورنہ ایک ایونٹ ہے نا. بار بار شادی کی رسموں کو ہم کیوں گن رہے ہیں؟ ہزاروں رسمیں ہیں جو ہر بندے نے کئی 100 دفعہ کرنی ہے لائف میں اپنی. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو آسانی پہنچائیں. بینگ اے مسلم کی رسپانسبلٹی ٹو پروپیگیٹ دا ایز ان ہیومن بیہیویئر. لوگ آسانی سے دنیا میں زندہ رہ سکیں. آپ نے کیوں زبردستی کے بوجھے اپنے کندھوں پہ لادے ہوئے؟ ہاں، اور ایک اور بات میں آپ کو چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہنا قرآن پاک میں کہنا میں اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا تیرے اوپر. بوجھ ہم نے خود ڈالے ہوئے ہیں رسم و رواجوں کے، اور پھر بار بار آیت انووک کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے سے تو یہ سہارا نہیں جا رہا. سوچیں صحیح، اللہ نے تو نہیں یہ بوجھ ڈالے ہوئے اوپر. اللہ تعالیٰ یہ آپ کے انکل نے ڈالے ہوئے، ماموں نے ڈالے ہوئے، آپ کے چاچا نے ڈالے ہوئے، آپ کی ساس نے ڈالے ہوئے، آپ کے ابو نے ڈالے ہوئے.
کچھ تو ایسے ہیں جو آپ آرام سے روک سکتے تھے مگر آپ نے نہیں روکے تو آپ نے وہ خود ڈالے ہوئے. ساحل صاحب، ہر کوئی تو بینگ اے مسلم اس طرح سے نہیں سوچ رہا جو آپ ایک سوچ دے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ مذہب آسانیاں پیدا کر رہا ہے تو آپ بھی اس کو فالو کریں. دین تو ہمارا جو ملک ہے اس میں زیادہ تر پرسنٹیج ان لوگوں کی ہے جو ان رسومات کو بہت زبردست طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ موجود ہیں. جیسے مرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، اس کی اتنی لمبی رسومات ہوتی ہیں اور اس پہ کھانے اتنے زیادہ، پھر اس کے بعد جو مختلف تقاریب ہوتی ہیں وہ اتنی گرینڈ لیول پہ کی جاتی ہیں، پھر ان پہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں تحفے تحائف دیے جائیں اور ان کی سیلیبریشنز بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اور اس طرح سے تھیمز ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں، مہینوں ان کے خرچے چلتے ہیں اور کچھ لوگ تو اس کو کر رہے ہیں لیکن جو نہیں کر پاتے اس پہ ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اور نقصان کیا ہوتا ہے. مذہب میں باقی کی کلچرل رسومات کا کوئی فرق نہیں پڑتا. میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور شام کو پارٹی کرتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، برتھ ڈے کیا، ویلنٹائن ڈے کیا. اس سے کیا تعلق ہے میری نماز کا؟ مذہب تو نہیں افیکٹ ہوتا اس سے. جب تک اسلام کو ہم سسٹم نہیں سمجھیں گے نا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی بتایا، تب تک آپ کو اسلام کا کلچر سمجھ نہیں آئے گا. اسلام میں کوئی ایسی رسم نہیں ہے جو کسی کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اپنی نشو و نما کے وہ رسم بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ رواج ہے، تواتر کہتے ہیں اس کو. اب رہی بات جو لوگ پلاسٹک کی یہ رسمیں پوری نہیں کر سکتے، بیسیکلی وہ جاہل ہی ہوتے ہیں جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو ان کی جہالت کا علاج کرنا ضروری ہے. ان کو رسم کے قابل تو نہیں بنانا نا. اگر وہ ڈپریشن میں ہے کہ یار میں اپنے بچے کی برتھ ڈے نہیں منا سکا اور ڈپریشن میں جا رہا ہے، بچہ بھی رو رہا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں اور بیوی کہہ رہی ہے تو صحیح شوہر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں ایک جتنے بیمار ہیں، میاں بھی بیوی بھی. بینگ اے مسلم، اب بیماری کا علاج اسلام نے نکالا تھا. سوچے ذرا، ایک زبردستی کی ایک رسم بنائی، اس کو نہ پورا کرنے کے پیچھے بوجھ ڈال کے ایک دوسرے کو ڈیفالٹر کر دیا کہ بھیا یو آر ناٹ competent enough to fulfill your job as a provider. بھائی پروویژن کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے لیں گے ہم کہ کیا پرووائڈ کرنے کے لیے میں شوہر کے منصب پہ، نکاح نامے میں اللہ کے نام پہ نکاح سائن کرتے ہیں، باقی کا سارا کام گیتا سے آتا ہے. مولوی صاحب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، گیتا ایک آیت قرآن کی پھر گیتا، یہ ہے نا ہماری شادی. گیتا کے تھرو سارا کے سارے رسمیں ہوں گے اور پھر اسلام کا ایک 10 منٹ کا خطبہ ہوگا. وہ بھی کہاں ہوتا ہے خطبہ؟ وہ رسم اسلام کی ہے نا کہ پوچھنا ہے لڑکی سے، آپ کی اجازت ہے، اور پھر دوبارہ سے گیتا شروع ہوتی، وہی رسمیں شروع ہوتی. سو آپ اسلام میں آئیں تو وہ ایک ہی رسم ہے. 4 بندے چاہیے. ایک لڑکی کے سامنے آپ نے کہہ دیا کہ ہاں جی، لڑکی نے ان 4 بندوں کے سامنے کہہ دیا یہ بندہ قبول ہے، اور لڑکے نے بھی کہہ دیا، تو بس یہ نکاح یہی ہے اور تو کوئی نکاح نہیں ہے. تو اب اس کے بعد آپ نے لوگوں کو کھانا، جتنے لوگوں کو بھی آپ جانتے ہیں ان کو بلائیں، کھانا کھا لیں، بس کہانی ختم. وہ بھی اگر آپ نے نہیں کھلا سکتے تو نہ کھلائیں، کوئی فرض نہیں ہے. جو فرض ہے وہ اصل میں اسلام کا تواتر ہے، وہ بیہیویئرل ماڈیفیکیشن ہے انسان کی. ہم نے سمجھ لیا پتہ نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے اپنے لیے کوئی نماز ہمیں کہا کہ اللہ کو شوق ہے نعوذ باللہ کہ ہم نماز پڑھیں. ہماری نفسیات کو، ہماری باڈی کو، ہماری اس سینٹرل کنفیگریشن کو چینج کرنے کے لیے، دنیا میں آپٹیمائز کرنے کے لیے نماز ہے. ہمارے فائدے کے لیے نماز، ہمارے فائدے کے لیے روزہ، ہمارے فائدے کے لیے حج، ہمارے فائدے کے لیے زکوٰۃ، ہمارے فائدے کے لیے جہاد، ہمارے فائدے کے لیے دعوت. یہ ہے اسلام کے تواتر کام. ہمارے فائدے کے لیے دی شادی تو اللہ نے کہا تھا آسان کر دو.